حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا اور چھڑی سے زمین کریدنے لگے۔ پھر فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہ لکھ دیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگی یا بدبخت۔ ایک شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ہم اپنی قسمت کے لکھنے پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور عمل کرنا، محنت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس کا نام نیک بختوں میں لکھا ہے وہ ضرور نیکی کی طرف جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جس کا نام نیک بختوں میں ہے اس کو نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اخیر تک۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ کی صورت میں، پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی صورت میں، پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، پھر اس کو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی زندگی اور اس کا عمل اور اس کی بدبختی یا خوش نصیبی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ بس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک شخص جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جو جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس شخص کا اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر ہے۔ جو چیز تم کو نفع دے اس میں حرص کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو اور تھک کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا کر لیتا، البتہ یہ کہو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس نے جو چاہا کر دیا۔ یہ لفظ کاش شیطان کہلواتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر کو لکھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بار بار پڑھتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ترجمہ، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔
हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के मजूस हैं और इस उम्मत के मजूस वो लोग हैं जो कहते हैं कि तकदीर कुछ भी नहीं। उनमें से कोई मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक ना हो, और उनमें से कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत ना करो। वो दज्जाल के साथी हैं और ये अल्लाह पर हक है कि उनको दज्जाल के साथ मिला दे। हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक शामी इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दोस्त था। वो उनसे ख़तो कताबत करता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे ख़त लिखा कि मुझे ये ख़बर पहुंची है कि तुमने तकदीर के मुतल्लिक़ कोई बात कही है। आइंदा मुझे ख़त ना लिखना, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में बाज़ ऐसे लोग होंगे जो तकदीर को जुठलाएंगे।